حاتم طائی عرب کے جاہلی دور کے ایک نامور شاعر اور یمن میں موجود ایک قبیلہ کے سردار تھے جو اپنی غیر معمولی سخاوت، شجاعت اور نیکی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی سخاوت کی مثالیں عربی زبان میں ضرب المثل بن چکی ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ سخی نہیں تھا۔ حاتم طائی نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات رقم کیے ہیں جن میں انہوں نے دوسروں کی مدد کے لیے اپنی دولت اور جان کی قربانی دی۔ مثلاً قید کے زمانے میں انہوں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر کے بھوکے لوگوں کو کھلایا اور خود بالکل نہ کھایا۔ ان کے بیٹے ہدی بن حاتم نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ان کی بیٹی صفانہ نے بھی اسلام کے دور میں نبی علیہ السلام کے دربار میں اپنے والد کی سخاوت کا ذکر کیا، جس پر نبی علیہ السلام نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ حاتم طائی کی شاعری کا دیوان آج بھی موجود ہے جو پہلی بار 1876 میں شائع ہوا اور بعد میں اس کا ترجمہ جرمن زبان میں بھی کیا گیا۔ ان کی شخصیت اور سخاوت کی کہانیاں آج بھی عربی اور اردو ادب میں مشہور ہیں۔ ایک بار روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے تیز رفتار گھوڑے کی بات ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ حاتم طائی سے اس گھوڑے کو مانگے۔ جب وزیروں نے یہ گھوڑا طلب کیا تو حاتم طائی نے بتایا کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ قحط کے وقت مہمانوں کے لیے گوشت کی فراہمی کے لیے اس گھوڑے کو ذبح کر دیا گیا تھا تاکہ مہمان بھوکے نہ رہیں۔ اس واقعے نے بادشاہ اور وزیروں کو حاتم طائی کی سخاوت کا قائل کر دیا۔ بچپن میں ہی حاتم طائی نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ جب دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی کا کام دیا تو اس نے اجنبی مہمانوں کے لیے 300 اونٹ ذبح کر دیے اور ان میں تقسیم کر دیے، جس پر دادا نے کہا کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کی سخاوت حد سے زیادہ تھی۔ قید کے زمانے میں ایک عورت اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ مدد کے لیے آئی تو حاتم طائی نے اپنا قیمتی گھوڑا ذبح کر کے پہلے اس کو دیا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا اور پورے قبیلے میں گوشت کو تقسیم کیا۔ یہ قصے حاتم طائی کی سخاوت اور ایثار کی ایسی مثالیں ہیں جو آج بھی عربی اور اردو ادب میں مشہور ہیں اور ان کی سخاوت کو ضرب المثل سمجھا جاتا ہے۔ فتح مکہ اور جنگ حنین کے بعد حاتم طائی کی بیٹی صفانہ اور ان کے بیٹے ہدی بن حاتم نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کیا، جس سے حاتم طائی کی سخاوت اور نیکی کی تاریخی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ ایک دفعہ عرب کے بادشاہ نوفل نے حسد کی وجہ سے حاتم طائی پر حملہ کر دیا۔ حاتم نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے اور خون ریزی ہوگی، اس لیے وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں واقع ایک غار میں چھپ گیا۔ بادشاہ نے اس کی جائیداد اور قیمتی گھوڑے اپنے قبضے میں لے لیے اور اعلان کیا کہ جو بھی حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹنے آئے اور غار کے قریب باتیں کرنے لگے کہ کاش حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے بہت سارا انعام حاصل کریں اور اپنی مشکل زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم یہ باتیں سن کر خوش ہوا اور غار سے باہر آ گیا اور ان سے کہا کہ وہ خود بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے تاکہ انعام حاصل کر سکے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی نے انکار کیا کیونکہ وہ ظالم نہیں تھے، لیکن حاتم نے خود بادشاہ کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حاتم کو دوسرے لوگ تلاش کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے فیصلہ کرنا مشکل سمجھا کہ انعام کس کو دیا جائے۔ آخرکار حاتم نے بتایا کہ وہ خود آیا ہے اور اسے یہی بوڑھا لکڑہارا لے کر آیا ہے۔ آخرکار حاتم نے بتایا کہ وہ خود آیا ہے اور یہ غریب شخص اور اس کی بیوی اس کو تلاش کر کے لائے ہیں۔ اس شخص نے سچ بیان کیا کہ وہ حاتم کو پکڑ کر نہیں لائے بلکہ وہ خود آیا ہے۔ اس طرح حاتم طائی کی سخاوت، عاجزی اور خدمت خلق کا یہ واقعہ تاریخ میں بہت مشہور ہوا۔ حاتم طائی کی وفات عموماً اسلام سے پہلے مانی جاتی ہے۔ مختلف تاریخی ذرائع کے مطابق ان کی وفات کا وقت تقریباً 578 یا 605 کے درمیان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ سال کے بعد اور اسلام کے آغاز سے پہلے۔ حاتم طائی کا مزار شمالی سعودی عرب کے علاقے حائل کے قریب توارن نامی مقام پر پایا جاتا ہے، جہاں ان کے قصر اور اجاق غزا کے آثار بھی موجود ہیں۔ ان کی وفات کے حوالے سے کچھ اختلافات پایا جاتا ہے، مگر عمومی روایت یہی ہے کہ وہ جاہلیت کے دور میں انتقال کر گئے تھے۔